اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا۔ اے اللہ ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ اور اسے ہمارے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بنا دے۔ اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو تمام عالم اسلام اور مسلمانوں کے لیے عظمتوں والا مہینہ بنا دے۔ اللهم اجعله شهرا للنصر والتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کی فتح اور خود مختاری کا ذریعہ بنا دے، اے تمام جہانوں کے پروردگار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو جی کیسے ہیں میرے شہزادے شہزادیوں، بہن بھائی، ماں باپ؟ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، دین دنیا کی دولت سے مالا مال کرے اور ایمان کی بھرپور دولت سے مالا مال کرے اور خوب بھرپور خوشیاں عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ہمیں بھی، مجھے بھی، سب کی جائزات حاجات پوری کرے رب العالمین، سب کی بیٹی بیٹوں کے نصیب کھولے، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے پروردگار، جو اولاد سے محروم ہے اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے رب العالمین، جو گھر سے محروم ہے اللہ انہیں گھر نصیب فرمائے اور اس ملک پاکستان میں خوب برکت نازل فرمائے رب العالمین۔ جہاں جہاں مسلمان ہیں اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس پاکستان کو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو جو میری روٹینوں کا آغاز ہو گیا ہے، سحری ہو گئی ہے۔ کل کا ولاگ آپ لوگوں کو بہت لیٹ ملا اور جس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، طبیعت کا بتایا تھا میں نے جو ہے نا۔ تو جی لیلۃ القدر چل رہی ہیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے لیلۃ القدر کی راتیں۔ یہ 5 راتیں ہوتی ہیں، 5 طاق راتیں ہوتی ہیں، ان راتوں کو ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ تو میں کچھ بیان کروں گی اور آپ لوگ مجھے بتائیں، مجھے بتا نہیں رہے ہیں آپ لوگ جو ہے نا کہ میں آپ لوگوں کو میرے بلاگ کیسے لگ رہے ہیں، اور جو میری غلطیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں، جو بھی ہیں کمنٹس کر دیں۔ میں اور کچھ نہیں مانگ رہی آپ لوگوں سے، جو ہے نا صرف کمنٹس کر دیں مجھے نا تو، اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ میرے اس چینل کو اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے، جس مقصد کے لیے میں کر رہی ہوں اللہ اس کو پورا کرے، اللہ سب کے جائز مقصد پورے کرے۔ ایک دفعہ میں ذکر کر رہی تھی، ایک مسلمان کو 3 باتوں کا علم ہونا چاہیے، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز اور حرام اور حلال۔ تو کیا نام ہے جو ہے نا، پیسہ تو سبھی کما لیتے ہیں جو ہے نا، لیکن حلال طریقے سے آپ پیسہ کمائیں گے نا تو اس میں کیا نام ہے کبھی بھی آپ کا نقصان نہیں ہوگا، آزما کر دیکھ لینا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے تجارت کیا کرو، آپ 100 روپے آپ کمائیں نا تو اس میں 2.5 روپے جو ہے نا زکوٰۃ نکالا کرو اللہ تعالیٰ کے لیے، پھر دیکھو برکت کیسی ہوئے گی آپ کی کمائی میں، کیسے غیب سے مدد ہوئے گی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے تندور کی روٹی کھائی تھی چائے کے ساتھ، کتنے مزے کی لگتی ہے نا۔ تو پیسہ تو ہر طرح سے آ جاتا ہے، ہر طرح سے کسی کو مل جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ اپنے 20 ناخنوں کی کمائی، محنت کی کمائی، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اور اس پر بھی فتویٰ ہے کہ جس نے اپنے 20 ناخنوں کی کمائی کری نا، اور جس نے نماز نہیں پڑھی تو سمجھو وہ بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ تو کیا نام ہے جو ہے نا، بس یہ سحری کر رہے تھے، اور اپنے ذکر میں جو ہے نا اللہ کا ذکر لازمی کیا کرو۔ اللہ کا ذکر جو ہے نا جب کرتے ہیں تو فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اسی بات پر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالیٰ شانہ و جنت میں اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے، فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اللہ کے ذکر میں کیا چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے، ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو کیا نام ہے جو ہے نا،
اللہ کا ذکر ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور آپ میری ان باتوں سے بور نہیں ہوئیے گا۔ تو میرا یہ ولاگ بنانے کا مقصد ہی میرا یہ تھا کہ میں اس میں نا آپ لوگوں کو اللہ کا ذکر ضرور بیان کروں جو ہے نا، اور ہمیں اپنی بھی روزمرہ کی روٹین میں جہاں ہم 2-4 عورتیں بیٹھ جاتے ہیں یا ویسے ہی تھوڑا کبھی حدیث بیان کر دیا کرو، تبلیغ کرتے رہا کرو، تھوڑا کبھی کوئی سی بھی بہت ساری باتوں میں ایک حدیث بیان کر دی تو اس کا بھی جو ہے نا بڑا اجر و ثواب ہے جو ہے نا۔ پانی آ رہا تھا، بچہ میرا پانی بھر رہا تھا، پھر وہ دوپہر کو میں اوپر چلی گئی، دیکھا 2 دن کے بعد اوپر چڑھی تھی پودوں کا، اتنی تیز دھوپ ہو رہی تھی، پودوں کا حشر اتنا برا ہو گیا تھا۔ تو پھر میں نے بولا کہ کیا نام ہے جو ہے نا میں ان میں پانی ڈالوں گی، پھر میں نیچے آ گئی تھی، کام واموں میں لگی ہوئی تھی، تو بس یہی چلتا رہتا ہے ہمارا جو ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تم میں سے عاجز و راتوں کو محنت کرنے اور بخل کی وجہ سے مال بھی نہ خرچ کیا جاتا ہو، یعنی نفلی صدقات، اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں بھی شرکت نہ کر سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ دیکھو سبحان اللہ کتنی آسانی ہے دین میں، اتنی آسانی ہے نا دین میں، اتنی آسانی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا دین سے دنیا بھاری ہے، یہ دنیا بھاری ہے لیکن دین آسان ہے۔ دین کو ہم نے مشکل بنا رکھا ہے، مشکل۔ آؤ عہد کریں کہ ہم اپنے روزمرہ کی روٹین میں نا اللہ کا ذکر لازمی کریں۔ تو میں تو لازمی کروں گی اپنے انشاءاللہ تعالی ولاگ میں، کہ کسی کے تو دل میں میری بات لگے گی نا جا کے، شاید کہ کسی کی تھوڑی سی زندگی سنور جائے۔ تو میرے بہن بھائیوں، یہ دنیا جو ہے مکڑی کا جال ہے، یہ ہمارا سرائے خانہ ہے، ہمیں وہاں کے لیے بھی گٹھری باندھنی ہے، وہاں کے لیے ہم کیا لے کر جائیں گے، وہاں کے لیے بھی تو ہمیں اٹیچی کیس تیار کرنا ہے نا، تو تھوڑا سامان ڈالتے رہا کرو، یہ ذہن میں رکھا کرو، میری بات کا برا نہیں ماننا۔ دنیا کا تو کیا ہے، یہ تو چلتا ہی رہے گا، اس کے جھگڑے ختم نہیں ہوں گے دنیا کے جو ہے نا۔ تو کیا نام ہے جو ہے نا، آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا، آئے ہائے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو روح کو کہا کہ کیا نام ہے جو ہے نا اس میں داخل ہو۔ تو پہلے تو جو ہے نا 40 سال مٹی سڑی، تعفن اٹھنے لگا۔ میری ایک دوست نے مجھے بتایا کہ کیا نام ہے ہم کتنے گندے ہیں، کتنے نفاست پسند بنتے ہیں، پیٹ میں پیشاب اور پخانے کا بوجھ لیے چلتے ہیں۔ سن رہی ہوں گی وہ، انہیں یاد آ جائے گا کہ ہاں میں نے کبھی اس کے آگے ذکر کیا تھا۔ میرے دماغ کو لگی تھی یہ بات کہ کیا بات بول دی، ذرا سی بات، اور اس میں اتنا وزن تھا کہ پیٹ میں ہم پیشاب پخانے کا بوجھ لیے پھرتے ہیں، اور اس میں ہم اتنا اترا رہے ہوتے ہیں، اتنا اکڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو اپنے گھر میں سب کو ایک صف میں کھڑا کیا ہے، وہی کفن جیسا سوٹ ہے اور 2 پٹی کی چپل ہے، کسی کو نہیں پتا ہمارے برابر میں وزیر اعلیٰ پرائم منسٹر کھڑا ہوا ہے، سب کو ایک جیسی اوقات میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں سے بھی ہم لوگ سبق حاصل نہیں کرتے۔ تو آدم علیہ السلام کو بنایا تو پھر کیا نام ہے جو ہے نا شیطان کو وہ ابلیس کو کہا کہ اس کو سجدہ کر۔ ابلیس نے بولا ہاں میں سجدہ کروں اس سڑی ہوئی مٹی کو؟ تو کیا نام ہے جو ہے نا اس نے تھوک دیا۔ تو یہ جو ہماری ناف کا نشان ہے نا، تو یہ جو گھڑا ہے تو یہاں اس نے تھوکا تھا، تو فرشتوں نے جو ہے نا یہاں سے مٹی کو جلدی سے ہٹا کے اور پھینکا، اس سے کتا بنا، تو اس لیے کتے کو ناپاک قرار دیا گیا ہے۔ تو اس میں رال شامل ہے شیطان کی نا، ابلیس کی، وہیں سے جو ہے نا اس کی اللہ تعالیٰ سے جنگ شروع ہو گئی۔ ابلیس وہ تھا کہ جس نے زمین کا کوئی کونا نہ چھوڑا ہو اللہ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ نے ذرا سی اس کی اکڑ پہ جو ہے نا اس کو زیر کر دیا، اور آیت الکرسی اسی کی بتائی ہوئی ہے۔ تو بس جی پھر کیا تھا کہ فرشتے جو تھے نا اللہ کے غیظ و غضب سے ڈر گئے، اور کیا نام ہے جو ہے نا فرشتوں نے جلدی سے سجدہ کیا اللہ کو، اور پھر جلدی سے دوسرا سجدہ کیا شکر کا جو ہے نا۔ تو یہ نماز میں جو 2 سجدے آتے ہیں نا، وہ ایک اللہ کے کیا نام ہے حکم کا ہے، اور ایک اللہ کے شکر کا ہے۔ تو اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا، اور چلا جا شیطان مردود، تو کہ میں تیری بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بولا تو جتنا بھی بہکا لے، میرے بندے میرے سے توبہ کریں گے، میں انہیں معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ آسمان سے لے کے زمین تک وہ گناہ ہی گناہ کر لیں، لیکن وہ ایک دفعہ مجھے بولیں گے دل سے یا اللہ میری توبہ، تو میں انہیں معاف کر دوں گا۔ وہاں سے جو ہے نا یہ سارا سلسلہ چلا۔ تو بس پھر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ احکامات دیے تھے،
اور جن کی انہوں نے پیروی نہیں کی. اماں حوا کو بنایا، اکیلے تھے، دل بہلانے کے لیے عورت سے دل بہلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کا دل بہلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا. واہ میرے پروردگار. اور کیا تھا کہ پھر نکاح ہوا. شارٹ بتا رہی ہوں، میرے خود کے دماغ سے نکل جاتی ہے. پھر نکاح ہوا کہ اب بھائی مہر دو، تو مہر میں کیا دیں؟ تو کہ درود شریف دے دو. سبحان اللہ، درود ابراہیم یہ حق مہر میں دیا گیا تھا اماں حوا کو. اب بھائی اس کا فتنہ فساد وہاں سے شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدس رشتہ جو ہے وہ ہے ماں باپ کا، اور سب سے پیارا رشتہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ ہے میاں بیوی کا. میاں بیوی کا ایسا رشتہ ہے جس سے سارے رشتے بنے ہیں. بس اس نے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ گندم کا دانہ نہیں کھانا ہے. بس وہ گندم کا دانہ کھا لیا، اور یہ کس طرح سے جنت میں آیا. اس نے سانپ کو بہکایا، سانپ نے اپنا روپ دیا اس کو، مور نے اس کو منہ میں رکھ کے جنت میں لے کر گیا. وہاں اماں حوا کو اس نے بہکایا، اور بس جی وہاں سے یہ ہمارے ناخنوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشان چھوڑا ہوا ہے. پنک سا نشان ہے نا، یہ ہمارا لباس ہوا کرتا تھا. نہ ہمیں کھانے کی پرواہ تھی اور نہ ہی ہمارے کو پہننے کی پرواہ تھی. من و سلوہ چاہیے تھا، اور بس غلطی ہو گئی، جنت سے نکال دیے گئے. اب بھائی روتے رہے، نہیں معافی ہوئی. میں تو آج یہ سوچتی ہوں اللہ ہم لوگ اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنا ایک اللہ کی نافرمانی پہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی سزا دی. ہم تو اتنی گناہ کر رہے ہیں اتنی، اور یہ میں بقایا آپ کو بعد میں سناؤں گی. اور پھر بس اس کے بعد آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ جب میرے میں روح آئی تھی تو میں نے عرش بری پہ، یا اللہ میں نے عرش بری پہ نام دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اللہ پاک اس نام کے صدقے تو مجھے معاف کر دے. میں جب یہ حدیث بیان کرتی ہوں میرا رواں کھڑا ہو جاتا ہے. تو بس جی کیا نام ہے جو ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے معافی دی تھی آدم علیہ السلام کو. تو جی اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ آباد. اور کیا نام ہے، بس ایک حدیث اور بیان کر دیتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا قیامت کے دن کون شخص ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے احادیث پر تمہاری عرض دیکھ کر یہ گمان تھا کہ اس بات کو تم سے پہلے کوئی دوسرا شخص نہ پوچھے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جواب ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سعادت اور نفع اٹھانے والا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا جو خلوص دل سے پڑھے لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. فارغ لوگ ہیں ابھی بھی دنیا میں، فارغ لوگ ہیں نا. بتاؤ نا، سعدیہ کہہ رہی ہے کہ لاہور کی بادشاہی مسجد میں پوری فیملی اعتکاف میں بیٹھی ہے. کس کی؟ اکثر کی دوست ہے نا، تو اسٹیشن کی تصویریں لگی تھی، 4 بیٹیاں ہیں، باپ ہے. تو اکثر نے پوچھا میسج کر کے آپ لوگ کہاں جا رہے ہو، تو اس نے کہا میں اعتکاف میں بیٹھے بادشاہی مسجد جا رہا ہوں. پھر ان کے ابو کی بہنوں کی سب کی تصویریں بادشاہی مسجد سے، اعتکاف سے. میں نے کہا واہ بھائی ماشاء اللہ. اور تم لوگ لاہور کے ہے نا، ہم لاہور کے فریش ہے نا، فریش دماغ ہے یار، پیسہ ہے. اور میں تو کہتی ہوں اب یہ اعتکافوں کا بھی نا فیشن چل رہا ہے، فیشن. لیکن کبھی لائف میں سوچے بھی نہیں. کل میں سوچ رہی تھی میں نے بولا یار ساری زندگی جو ہے نا کدھر گنوا دی. سوچتے ہیں نا کہ جوانی جو ہے، جوانی کی عبادت، اور کیا نام ہے گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی نماز، اور 20 سال سے 40 سال تک جو ہے نا کچھ بن دکھانے کی، کچھ کر دکھانے کی عمر ہوتی ہے. تو میں نے بولا پالروں کی فیلڈ میں گزار دی، اور چھوٹے بچے ہوتے تھے، چلو حقوق العباد ہی نبھا رہے تھے. لیکن جو ہے نا آج عقل میں آئی کہ اللہ کہاں زندگی گزار دی. تو میں یہی سوچ رہی تھی، میرا بولا دل چاہ رہا تھا میرا بھی کہ اللہ کی راہ میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں نا، پھر بھول جانا سب کچھ. جیسے انسان مکے جاتا ہے نا، تو اسی طرح سے جو ہے نا وہاں پر جب جاتا ہے انسان نا تو بھول جاتا ہے کون سا گھر کیسا گھر، دنیا واقعی بھول جاتا ہے. لوگ پہلے کہتے تھے نا کہ ہاں دنیا بھول گئے،
دنیا بھول جاتا ہے انسان، واقعی میں وہاں پر نا جا کر انسان واقعی دنیا بھول جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اعتکاف بھی ہے، یہ 10 دن جو ہوتے ہیں نا یہ اللہ کی نظر کر دینے ہوتے ہیں، صرف اللہ ہے اور بس میں ہوں۔ تو اس طرح سے کوئی اعتکاف میں بیٹھے تو پھر مزہ ہے نا۔ لیکن اب تو صرف جو ہے صرف اور صرف فیشن چل رہا ہے اعتکاف کا، بچے اور بچیاں جو مسجدوں میں جا رہے ہیں کر رہے ہیں نا، یہ صرف اور صرف فیشن ہے۔ ان لوگوں کے دلوں میں ابھی وہ والا بھرپور ایمان نہیں ہے۔ اگر ہو جائے اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں یار، پولروں کی وہ اعتکاف میں سے اٹھ کر آئی ہوں میں، جلدی سے چلو جی آئی برو بنا دو۔ ارے بھائی 10 دن میں تیرے پہ اثر کیا پڑا ہے؟ مارکیٹوں کے چکر لگا رہی ہو اعتکاف میں سے اٹھ کے۔ تو نماز اور یہ اعتکاف یہ چیزیں تو ایسی ہیں، اللہ کی راہ میں جب انسان جاتا ہے تو پھر برائیوں سے روکتی ہیں نا یہ چیزیں۔ پھر آپ پہ اثر کیا ہوا اعتکاف میں بیٹھنے کا؟ پاک ہو جاتا ہے انسان اعتکاف میں بیٹھ کے، پاک ہو جاتا ہے، پھر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اعتکاف وہ چیز ہے، نہ کوئی نماز چھوٹتی ہے نہ کچھ۔ ایسی چیز ہے واقعی میں کہ کیا نام ہے نا، واقعی میں نماز ایک تو برائیوں سے روکتی ہے، اور نہیں بھی آپ کی ہمت ہو رہی ہو نا، نہیں ہوتی ہمت نا انسان کی، لیکن جب نماز کے لیے کھڑے ہو نا، نماز جب پڑھو تو واقعی ہڈیوں کو سکون ملتا ہے۔ اور اللہ پاک میری تو یہ دعا یہ ہے، ہر دفعہ یہی ہوتی ہے کہ رمضان کے بعد نا ایسی ہی زندگی گزاریں جیسے رمضان کی ہوتی ہے۔ یار ہم لوگ کھانے بنا رہے ہوتے ہیں ٹائم پہ، مغرب کے ٹائم پرفیکٹ سارا کچھ تیار ہوتا ہے نا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں 5 ٹائم کی، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں ٹائم کی بچت ہے نا، ہم ایکسٹرا کام بھی کر رہے ہیں۔ اب تم بھی ماشاءاللہ 2 پیسے کا دھندا کر رہی ہو ہے نا۔ اور دکھاتی ہوں میں ان لوگوں کا نا کام نا، میں اپنی دوست کے گھر پر آئی تھی میں نا، یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ ان کے کام کو ترقی دے پروردگار، دن دگنی رات چوگنی کریں۔ یہ میری دوست کی بھابھی کا یہ جو ہے نا یہ کام بناتی ہیں بھائی بھاوج نا، یہ کانچ کا کام ہی ہے سارا۔ اب ان پہ کلر ہوگی، ڈیزائننگ ہوگی ہے نا۔ ہاں چلو بچی ہمارے لیے چائے لے کر آئی ہے، چلو جی چلو۔